رابعہ کو یکلخت میں نے ایک نخلستان کا ٹھنڈا پرسکون سایہ فراہم کر دیا تھا اور وہ اب مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ میری خوشی کے لیے اس نے اپنا غم بھلا دیا تھا اور مجھے بتا دیا تھا کہ مجھ سے زیادہ اسے اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں۔ اگر اندر سے اس کا دل رو رہا تھا تب بھی وہ میری خاطر مسکرا رہی تھی۔ وقت ہر دکھ کا درماں ہے، مگر وقت کو چارہ گری کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ رابعہ کو میرے مصائب و آلام کا اندازہ تھا اور وہ مجھے ہر احساس جرم و پشیمانی سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس میں ہر صدمہ جھیلنے کا حوصلہ ہے اور یہی حوصلہ مجھ میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے مایوس کروں؟ میرا دل چاہتا تھا کہ اس وقت رابعہ کے ساتھ باغ جناح کے کسی معطر اور سرسبز گوشے میں، کسی پہاڑی پر نصب نیلگو روشنی بکھیرنے والے کھمبے کے نیچے پتھر کی بنچ پر جا بیٹھوں، راوی کے کنارے چاندنی اور درختوں کے سایوں میں ٹھہری ہوئی کشتی لوں اور دریا کی نرم لہروں پر بہتا کامران کی بارادری کے طلسماتی جزیروں پر جا اتروں جس کے ہر طرف راوی بہتی ہے، یا کسی روشنی سے جگمگ کرتے کہکہوں سے معمور اور نگہت و رنگ سے مخمور فضاؤں والے ہوٹل کی گہما گہمی میں کھو جاؤں۔ لیکن وقت کے تقاضے تلوار بن کے میرے سر پر لٹک رہے تھے۔ محسن گہری نیند میں تھا۔ میں نے غلام علی مرحوم کی دی ہوئی فائل نکالی اور اس کے چند اوراق پر سرسری نگاہ ڈالی۔ اس نے بہت سی کارآمد معلومات کو یکجا کرنے کے لیے سخت محنت کی تھی اور وفا شناسی میں احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ خود کو مکروز سمجھتا تھا کیونکہ میرے باپ نے اس کے ساتھ ایک نیکی کی تھی۔ اب نیکی کا یہ قرض وہ مجھ پر چھوڑ کے مر گیا تھا۔ ابھی میں کاغذ کے ایک پرزے پر ضروری تفصیلات نوٹ کر ہی رہا تھا کہ رابعہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تک جناب کے 2 منٹ پورے نہیں ہوئے، وہ بولی اور میں جواب دینے کی بجائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے لباس بدل لیا تھا اور وہی ساڑی باندھ لی تھی جو اس نے پہلی بار مجھ سے جیل میں ملاقات کرتے وقت باندھی تھی اور جسے دیکھ کر موسم گل، صبح بہاراں اور صحن گلشن جیسے استعارے ذہن میں آتے تھے۔ پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے ویرانے میں جیسے شعر یاد آتے تھے اور گل بطن گل پیرہن جیسے مفہوم واضح ہوتے تھے۔ ایسی حیرانی سے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولی۔ ہم عورتیں تو تیاری کے معاملے میں خواہ بدنام ہیں، تم میں جو بات ہے وہ کچھ اور ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور تیار کیا ہم نہیں ہیں؟ رابعہ کو ابھی تک کار واپس نہیں ملی تھی۔ اے سی ایم سے ریلیز آرڈرز دیر سے ملے تھے اور پولیس کوشش کے باوجود اسی دن ضابطے کی کارروائی پوری نہ کر سکی تھی۔ کار کا حلیہ تو ٹکرے مارنے سے بگڑ چکا تھا اور ڈینٹنگ پینٹنگ کرائے بغیر اس کو دن کے وقت چلانا لوگوں کو ہنسی تفریح فراہم کرتا، مگر رات کو یہ کار وسیلہ سفر بننے کے علاوہ خلوت فراہم کر سکتی تھی۔ کار میں بیٹھا ہوا آدمی ہجوم سے الگ ہو جاتا ہے اور خود کو اتنا ہی محفوظ تصور کرنے لگتا ہے جتنا اپنے کمرے کی 4 دیواروں پر قائم چھت کے نیچے۔ ہم باہر نکلے اور میں نے احتیاطاً خالی سڑک پر دونوں جانب نگاہ ڈالی، لیکن رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ رابعہ سے چھپا کے میں نے بھرا ہوا ریوالور ساتھ رکھا، مگر کوئی بے خبری میں آ لیتا تو یہ حفاظتی انتظام بے مصرف ثابت ہوتا۔ اسی احتیاط پسندی کی باعث میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو غور سے دیکھا جس نے ہمیں دیکھ کر ٹیکسی روک لی تھی۔ رابعہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے میں نے ڈرائیور کو نسبت روڈ چلنے کے لیے کہا اور اگرچہ وہ صحیح راستے سے جا رہا تھا لیکن میں ریوالور نکالنے کی پوزیشن میں مستعد بیٹھا رہا۔ جب وہ ہمیں نسبت روڈ پر اتار کے اور کرایہ لے کر رخصت ہو گیا تب بھی میں ٹیکسی کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے سکندر؟ رابعہ نے کہا۔ راستے بھر تم بہت خاموش اور کشیدگی کا شکار رہے ہو۔ سانپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے، یہ بات بڑے تلخ تجربات کا نچوڑ ہے، میں نے کہا۔ مجھے ایک ڈر تو اپنی جان کا تھا، دوسرا جانے جانا کا۔ کیا اس بات کو نسبت روڈ سے کوئی نسبت ہے؟ میں نے راستے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں ہم کسی سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ ایک لڑکی سے جو پہلے ڈی سلوا کی سیکرٹری تھی۔ بہت خوبصورت تھی کیا؟ رابعہ نے شوخی سے کہا اور ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ عالم شوق کا، خوبصورت تو یقیناً ہوگی ورنہ ڈی سلوا کی سیکرٹری نہ ہوتی، میں نے کہا۔ لیکن دیکھے بغیر میں یہ شرط بہرحال لگا سکتا ہوں کہ تم سے زیادہ نہیں ہوگی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ ممکن ہے وہ کسی کی بیوی ہو یا ایک بھولی بصری کہانی کے سوا کچھ بھی نہ ہو جسے کوئی دہرانا بھی گوارا نہ کرے۔ جب اسے ڈی سلوا نے رخصت کیا تھا تو اس کے ماتھے پر کلنک کا ایک ٹیکا سجا دیا تھا۔ لوگ وفادار اور طالبدار ملازم کو الگ کرتے ہیں تو کوئی سرٹیفکیٹ ضرور دیتے ہیں، لیکن ڈی سلوا کی عطا کردہ سند نے اس لڑکی کو کیا دیا؟ بدنام مستقبل کا اکیلا پن یا بغیرتی کی موت۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھداری سے کام لیا ہو تو اس لڑکی نے کلنک کے ٹیکے کو ماتھے کا جھومر بنا لیا ہو اور اپنے ماضی سے دامن چھڑوا کے بھاگ گئی ہو کسی ایسی جگہ جہاں اس ماضی کی پرچھائیاں بھی نہ پڑیں۔
لیکن وہ مل جائے تو اچھا ہے۔ میں اس سے مکمل رازداری کے وعدے کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈی سلوا نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ اس کا سارا کچا چھٹا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اور تمہارا خیال ہے وہ تمہیں فوراً بتا دے گی؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، میں نے کہا، اسی لیے میں تم کو ساتھ لایا ہوں، اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے۔ میں نے کہا، بالفرض محال اس نے بتا دیا کہ ڈی سلوا شیطان ہے اور اس کی حباست کی داستان بھی سنا دی تو اس کا فائدہ؟ میں اس کو بطور گواہ استعمال کروں گا، کسی قانونی عدالت میں نہیں، ایک اور لڑکی کے سامنے جو اب ڈی سلوا کی سیکرٹری ہے۔ میں نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی زندگی کا انجام بھی بدتر ہوگا، بلکہ بدترین ہوگا۔ وہ کل تک زندہ رہی تو ڈی سلوا کی اصلیت معلوم ہو جانے کے بعد سمجھ جائے گی کہ اس نے بے وقوفی یا دانستگی میں ڈی سلوا کے لیے ایک قتل کر دیا ہے، مگر ڈی سلوا نے اس سے محبت کے نام پر جو وعدے کیے ہیں وہ کتنے بے حیثیت ہیں۔ اور جیسے لوگ آلائے قتل کو فوراً ٹھکانے لگانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ڈی سلوا کے لیے اس کو ٹھکانے لگانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ میں نے اسے شناخت کر لیا تھا بلکہ شدت جذبات میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سکندر، تم اس لڑکی ڈی سلوا کی موجودہ سیکرٹری کو بھی خبردار نہیں کر سکتے؟ رابعہ پریشان ہو کے بولی۔ تمہیں پتہ معلوم ہے اس کا؟ اس کا نام ہے شہلا۔ معلوم نہیں کرسچن ہے، ہندو ہے یا مسلمان۔ ماں اور ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ گلبرگ میں رہتی ہے۔ باپ شاید مر چکا ہے یا الگ ہو گیا ہے۔ میں نے جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالا جس پر دونوں پتے لکھے ہوئے تھے۔ اگر ہم الماس یعنی اس سابقہ سیکرٹری سے بات کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گلبرگ بھی چلے جائیں گے، وہاں بھی تمہیں آگے جا کے بات کرنی ہوگی۔ مجھے تو وہ دیکھتے ہی بدک جائے گی۔ یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں بھی آلائے کار ہی بنا کے ساتھ لایا ہوں، مگر میرے مقاصد نیک ہیں۔ اگر ڈی سلوا کی موجودہ سیکرٹری شہلا اس سے بدظن ہو گئی تو ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہوگی اور ایسی بہت سی باتیں بتا سکے گی جو ڈی سلوا کو بے نقاب کرنے میں معاون ثابت ہوں، بشرط یہ کہ ہم اسے تحفظ کی ضمانت فراہم کر سکیں اور یقین دلوا سکیں کہ ہم واقعی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آج تمہارا موڈ تفریح کا تھا اور خود بھی میں یہی چاہتا تھا کہ ان مسائل سے دامن چھڑوا کے تمہارے ساتھ رہوں اور دوسری باتیں کروں، مگر یہ رات ایک لڑکی کی زندگی اور موت کے درمیان حائل ہے۔ اگر میں یہ کام کل پر اٹھا کے رکھتا تو شاید میری محنت رائے گا جاتی۔ مجبوراً میں تفریح کے ساتھ اس مقصد کو شامل کر رہا ہوں۔ پھر تمہاری وضاحت میں معذرت کا انداز کیوں؟ رابعہ نے کہا، تفریح ایک زندگی کو بچانے کی مشن سے زیادہ اہم تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے تمہیں پہلے یہاں آنے کی بجائے شہلا کے پاس جانا چاہیے تھا۔ فوری خطرہ تو اس کی ذات کو لاحق ہے۔ اگر تم اسے شناخت کر چکے ہو تو ڈی سلوا کو پہلے اس کی طرف سے تشویش لاحق ہوگی۔ الماس ابھی محفوظ ہے۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن شہلا مجھے جانتی ہے، وہ تمہیں بھی جانتی ہے۔ اگر کسی طرح الماس خود اس سے بات کرنے پر رضامند ہو جائے تو ہماری کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، مگر کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ میرا بازو تھام کے بولی۔ دلائل دینا تو میرا پیشہ ہے اور تم بھی قائل کرنا جانتے ہو۔ وہ ذرا بھی سمجھدار ہوگی تو یقین کر لے گی کہ اس کی پوزیشن کتنی خراب ہو گئی ہے۔ وہ ڈی سلوا کی سیکرٹری ہے، اس کے کردار کو پہچانتی ہوگی۔ آل رائٹ، میں نے کہا، میں یہ چانس لیتا ہوں، لیکن میری صورت دیکھتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا تو یہ اس کی بدبختی کی دلیل ہوگی۔ ہم لوٹ آئیں گے، رابعہ بولی۔ ویسے تدبیر چارہ ہو تو ہر بندہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ رابعہ نے میری سوچ کی سمت بدل دی تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ خطرے میں شہلا کی زندگی ہے تو پہلے مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی الماس کی طرف ڈی سلوا کا دھیان کیسے جا سکتا ہے؟ اس کی گواہی شہلا کو قائل کرنے کے لیے ضروری تھی، لیکن یہ ناممکن نہیں تھا کہ شہلا اس کے بغیر ہی قائل ہو جائے۔ بصورت دیگر ہم الماس کو شہلا کے روبرو کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ٹیکسی پہ بیٹھ کے گلبرگ جاتے ہوئے میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دروازہ بند پا کے لوٹ آنے کا خیال میرے لیے ناقابل قبول تھا، لیکن میں نے اس کا اظہار رابعہ پر نہیں کیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے ٹیکسی کو سڑک پر چھوڑا اور ہم ایک بائی لین تک پیدل گئے۔ متمول لوگوں کی یہ بستی ویران پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں انسان نہیں رہتے، کاریں رہتی ہیں جو ہر گھر کے سامنے کھڑی تھی اور مسلسل آ جا رہی تھی۔ بستی کے مکین اپنے پرتکلف پرآسائش گھروں کے بیڈ روم میں محو استراحت تھے۔ ڈائننگ روم میں انواع و اقسام کے کھانوں سے ڈنر ٹیبل سجائے بیٹھے تھے اور ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی مدارات کر رہے تھے یا ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنے میں محو تھے۔ ایک ایک اور دو دو کنال کے شاندار کوٹیاں مکمل لا تعلقی اور غرور کے ساتھ ایک دوسرے سے اتنی ہی دور تھی جتنی ان کے اندر رہنے والے ہمسائیگی کے احساس سے دور تھے۔
کسی فرم کے مینیجر کی سیکرٹری کا اتنی قلیل تنخواہوں کے ساتھ یہاں رہنا بعیدُ قیاس تھا، لیکن شہلا کے بارے میں فرض کیا جا سکتا تھا کہ اس کے اخراجات کی عاشقانہ ذمہ داری ڈی سلوا نے قبول کر رکھی ہوگی، یا خود شہلا کو بھی اس ناجائز کاروبار کی آمدنی میں شریک کار کی حیثیت سے معقول منافع مل رہا ہوگا۔ شہلا کا گھر 10 مرلے پر تھا، مگر اس کے باوجود نیا اور خوبصورت تھا۔ گیٹ لائٹس آف تھی، لیکن پورچ میں روشنی تھی جہاں درمیانے سائز کی اور کچھ پرانی کار کھڑی تھی۔ دروازے کے باہر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی، مگر کال بیل کا بٹن موجود تھا۔ معلوم نہیں ہے کار کس کی ہے، میں نے تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ کہا۔ اگر مہمان موجود ہوئے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ کار شہلا کی بھی تو ہو سکتی ہے، رابعہ نے کہا۔ میں نے سر ہلایا اور پش بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ بعد لائٹ جل گئی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ گھنٹی کی آواز جو باہر سنائی نہیں دی تھی اندر کسی نے سن لی ہے۔ پھر میں نے کار کے عقب سے شہلا کو نمودار ہوتے دیکھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور رابعہ نے ہینڈ بیگ میں سے اپنا کارڈ نکال لیا۔ شہلا نے گیٹ کو تھوڑا سا کھول کے رابعہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رابعہ نے اپنا کارڈ آگے بڑھا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو پہلے کہاں دیکھا ہے، شہلا نے کارڈ دیکھ کر کہا۔ آپ سکندر بخت کی وکالت کر رہی ہیں نا؟ پھر یہاں کس لیے تشریف لائی ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنی تھی، رابعہ نے کہا۔ اور بات ایسی تھی کہ بات کچھ بھی ہو، شہلا نے کہا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس بات کا تعلق سکندر بخت سے نہیں، تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں کوئی بات یہاں کرنے کے لیے تیار نہیں، شہلا نے بے رخی سے کہا۔ نہ نفع کی نہ نقصان کی۔ تم چاہو تو کل دفتر آ سکتی ہو۔ یہ بات دفتر میں کرنی ہوتی تو میں تمہارے گھر فون کر لیتی، رابعہ نے کہا۔ آئی ایم سوری، شہلا نے کہا اور گیٹ بند کرنا چاہا۔ اسی وقت میں سایہ دیوار سے نکل آیا اور میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ گیٹ کو ذرا سا دھکیلنے سے شہلا پیچھے ہٹی۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا اور میرے ایک ہاتھ نے اس کی آواز کو حلق سے نہیں نکلنے دیا۔ میرا یہ اقدام رابعہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، مگر اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ ہم بات کرنے آئے ہیں تو بات کر کے ہی جائیں گے مس شہلا، میں نے کہا۔ تم جانتی ہو میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ اسے یقیناً میری اور ڈی سلوا کی ملاقاتیں یاد آ گئی ہوں گی، کیونکہ اس نے خود کو چھڑانے کی معمولی سی جدوجہد کے بعد مزاحمت ترک کر دی۔ میں اس شخص کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جسے آج تم نے زہر دے کر قتل کر دیا ہے، میں نے شہلا کے منہ پر سے ہاتھ ہٹائے بغیر کہا۔ میں نے تمہیں نرس کے لباس میں بھی پہچان لیا تھا مس شہلا۔ ابھی تک یہ بات کسی کو معلوم نہیں، لیکن تم نے میری بات نہ سنی تو زمانہ سنے گا، پولیس سنے گی اور وہ بدماش بھی سنے گا جس کی خاطر تم نے عاقبت نااندیشی کا یہ ثبوت دیا ہے، کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ وہ تو خود کو نہیں بچا سکتا مس شہلا۔ مجھ سے بات کر کے تم بچ سکتی ہو، ورنہ وہ خود تمہیں مار ڈالے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے میں نے تمہیں شناخت کر لیا ہے۔ اگر تم اطمینان سے میری بات سننے کا اور شور نہ مچانے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ورنہ یقین کرو میں تم کو یہیں سے اٹھا کے لے جاؤں گا اور وہ سب کچھ ضرور کہہ دوں گا جو مجھے کہنا ہے۔ شہلا نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس پر اپنی گرفت کم کی۔ شہلا نے ایک لمبی گہری سانس لی، پھر اس نے سر کو ایک سرکش ادا سے جھٹک کر ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تم واقعی بہادر ہو۔ افسوس یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو زورے بازو سے تمہیں منہ توڑ جواب دے سکے، اس لیے یہ وعدہ کرو کہ بات زبان سے کرو گے، ہاتھوں سے نہیں۔ اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے تم سے یا کسی اور سے خطرہ محسوس ہوا تو میں اس کا سدباب ضرور کروں گا۔ میں نے اطمینان سے ریوالور نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر جیب میں رکھ لیا۔ میرے حفاظتی اقدامات مکمل ہیں، اسی لیے تم اپنی یا کسی اور کی زندگی کو داؤ پر لگانے کی حماقت نہ کرنا۔ ہم ایسے دوستانہ ماحول میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ تمہاری ماں اور چھوٹے بھائی کو پتہ نہ چلے، اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ ان کو کچھ معلوم نہ ہو، ورنہ وہ خامخواہ پریشان ہوں گے۔ ریوالور دیکھتے ہی شہلا کا رنگ فک ہو گیا تھا اور خود رابعہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ہم تمہارے دوست بن کر آئے ہیں شہلا، دشمن بن کر نہیں، رابعہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ یقین کرو یا نہ کرو۔ شہلا کے ساتھ ہم ایک ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے جو زیادہ بڑا تو نہیں تھا مگر خوبصورت اسباب آرائش اور فرنیچر سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں کسی کے آنے کا امکان تو نہیں ہے، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میری ماں یا بھائی جاگ رہے ہوتے تو ضرور آتے، شہلا مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ بھائی سر شام سو جانے کا عادی ہے، ماں بیمار ہے، باہر سے بھی کوئی آئے گا تو تم سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آنے والا ڈی سلوا تو نہیں، میں نے کہا۔ تم بہت بے وقوف ہو مس شہلا، وہ یہاں آئے گا تو تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے لیے تمہاری افادیت ختم ہو چکی ہے، الٹا تمہارا وجود اس کے لیے باعث خطرہ ہے۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے ڈی سلوا سے بدظن نہیں کر سکتے، شہلا نے کھڑے کھڑے کہا۔
اس سے حسد کرنے والے بہت ہیں اور تم تو اس کے دشمن ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، مگر میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ تم دشمنی کا سبب ہو۔ میں نے کہا، تم کو جذبات نے اندھا کر دیا ہے، اس لیے تم ڈی سلوا کا اصل چہرہ دیکھنے سے قاصر ہو۔ تمہیں اس کی محبت کے وعدوں پر یقین ہے، لیکن ایسے ہی وعدے وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں سے کر چکا ہے۔ میں تمہیں ان سب سے ملوا سکتا ہوں۔ وہ تمہیں بتائیں گی کہ ڈی سلوا نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا، کس طرح ان کو سنہرے خوابوں اور میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں گرفتار کیا اور ان کو عقل و ہوش سے اس حد تک بیگانہ کر دیا کہ وہ اس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئیں۔ پھر تمہاری طرح ان سے بھی کوئی ایسا جرم سرزد ہوا کہ ڈی سلوا نے ان کو بلیک میل کیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور ان لڑکیوں کو نکال باہر کیا۔ وہ رونے دھونے کے سوا کچھ نہ کر سکی کیونکہ وہ مجبور تھی۔ ڈی سلوا کا اعلی کار بن کے وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، وہ بے خوفی سے بولی۔ مجھے کوئی کیسے بلیک میل کر سکتا ہے؟ یہ جھوٹ تم اتنی بے باکی سے میرے سامنے تو بول سکتی ہو، میں نے کہا، لیکن پولیس کے پاس اقبال جرم کروانے کے لیے صرف ہاتھ نہیں ہوتے اور وہ باتوں یا لاتوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ تم تو ایک عورت ہو، تمہاری قوت مزاحمت تو ریت کے دیوار سے بھی زیادہ ناپائیدار ثابت ہوگی۔ وقتی طور پر تم نرس کے لباس میں ان سب کی نظروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی جنہوں نے تم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن تمہاری بدقسمتی کے عین وقت پر میں پہنچ گیا اور میں نے تمہیں ارتکاب جرم کرتے دیکھ لیا۔ تم نے اس بوڑھے گورکن کو دیے جانے والے گلوکوز میں سائنائڈ ملا دیا تھا۔ ایک انجیکشن کے ذریعے بڈھا مر چکا ہے اور اس کی موت کا سبب بھی معلوم ہو چکا ہے۔ تمہارے جائے واردات سے فرار ہونے کے بعد بڈھے کی موت ایک معمہ بن گئی تھی اور الزام ان پر آ رہا تھا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو ڈی سلوا تمہیں ایسے سنگین اقدام پر مجبور نہ کرتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ شہلا نے بازو کا سہارا لیا اور صوفے پر ٹک گئی۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ غلط فہمی؟ میں ہنسا۔ پہلے تو مجھے یاد ہی نہیں آیا تھا کہ اس نرس کی صورت مجھے جانی پہچانی کیوں لگی تھی، اور جب وہ نرس پراسرار طور پر غائب ہو گئی جس کا عملے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو مجھے اچانک یاد آ گیا کہ نرس کے بھیس میں تم اپنا کام کر گئی ہو۔ اب تک اس کمرے میں سے سب کے فنگر پرنٹ لے لیے گئے ہوں گے۔ اگر اس میں تمہارے فنگر پرنٹ بھی ملے تو تم کیسے انکار کرو گی کہ تم نے اس کمرے میں قدم ہی نہیں رکھا؟ میں نے اپنے شک کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے پولیس موازنے کے لیے تمہارے فنگر پرنٹ لینے ضرور آئے گی۔ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شہلا نے ہسٹیریائی لہجے میں کہا۔ تم ڈی سلوا کو نہیں جانتے؟ میں؟ اسے تو تم نہیں جانتے مس شہلا، میں نے طنز اور تلخی سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اب تک وہ تم کو یہ سب کچھ بتا چکا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورا بندوبست کر کے آئے۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا مس شہلا۔ کیا ضرورت ہے اسے اپنی سیکرٹری کے لیے بدنام ہونے کی؟ وہ اپنا اثر و رسوخ، اپنے تعلقات اور اپنی دولت تم جیسے لڑکیوں کو بچانے میں کیوں صرف کرے گا جو ایک ڈھونڈو ہزار ملتی ہیں، پہلے بھی ملتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ملتی رہیں گی۔ وہ اپنا دامن بچائے گا اور اس کے لیے تمہارا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تم جھوٹ کہتے ہو، تم مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ ڈی سلوا مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ شادی کے بعد ہم اس ملک سے ہی چلے جائیں گے۔ ڈی سلوا کو ہر جگہ بڑی اچھی ملازمت مل سکتی ہے۔ وہ ہسٹیریا سے مغلوب ہونے لگی تھی۔ تمہارے یا پولیس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اعتبار نہیں کرو گی۔ اعتبار تو تمہیں اس وقت آئے گا جب ڈی سلوا خود تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ میں نے اپنے لہجے کے طنز کو برقرار رکھا۔ وہ کہے گا کہ مجھے تو اس لڑکی کے کردار پر ابتدا سے ہی شبہ تھا اور میں اسے برطرف کرنے والا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے اس بوڑھے گورکن کو کیوں قتل کیا، یہ نرس کا لباس کہاں سے لائی اور اس نے سائنائڈ کیسے حاصل کیا۔ میرا تو اس سے تعلق دفتری معاملات کی حد تک تھا اور اب وہ بھی نہیں۔ آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہیں تفتیش کریں۔ مس شہلا وہ عزت دار آدمی ہے، اپنے اثر و رسوخ اور اپنے پیسے کی طاقت کو اپنی عزت داری کا بھرم رکھنے کے لیے استعمال کرے گا، تمہارے بچاؤ کے لیے نہیں۔ کل تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی لے لے گی، جیسے تم سے پہلے بہت سی آئیں اور چلی گئیں اور وہ ان سب کو بھول گیا۔ اب شاید اسے کسی کا نام تک نہ یاد ہوگا۔ ایسے بھی تم بھی اس کے لیے ایک داستان ماضی بن جاؤ گی، تمام عمر اپنی حسرتوں پر آنسو بہاتی رہو گی جو پوری نہ ہوئی اور اپنے جذباتی حماقت پر احساس پشیمانی میں مبتلا رہو گی اور ایک جھوٹے دغاباز اور مکار آدمی سے انتقام لینے کی خواہش میں تڑپتی رہو گی، مگر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گی۔ مگر یہ سب کچھ بھی اس وقت ہوگا جب تمہیں جینے کی مہلت ملے۔ سب سے پہلے تو وہ ڈی سلوا تمہارے وجود کو حرف غلط کی طرح مٹا دے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کیا تب بھی قانون کے لمبے ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچ جائیں گے، اور ڈی سلوا وہ قانون کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ پیرس یا سوئٹزرلینڈ میں ہنی مون نہیں منا رہا ہوگا۔
میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ شہلا کے ذہن کی مزاحمت بھی ختم ہونے لگی ہے اور جذبات پر عقل کے دلائل غالب آنے لگے ہیں۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تلخ حقائق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی، اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ، جذبات سے عاری اور لاش کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ جو کچھ تم نے ڈی سلوا کے بارے میں کہا ہے وہ تمہاری ذاتی دشمنی کے جذبات پر مبنی نہیں ہے؟ اس نے بمشکل تمام کہا۔ میں کیسے مان لوں؟ ثبوت تو وہ لڑکیاں بھی فراہم کر سکتی ہیں جو ڈی سلوا کی بے ضمیری کا شکار ہوئی، لیکن تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بہت جلد، شاید آج ہی رات کو وہ تمہیں ثبوت فراہم کرنے آئے گا۔ اور اس وقت ایک حیرت انگیز اتفاق ہوا۔ باہر سے کسی کار کے اندر آ کر رکنے کی آواز آئی۔ غالباً وہ آ گیا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اسے بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں ہیں۔ اگر تم تھوڑے سے صبر و تحمل سے کام لو تو وہ خود ان سب باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ تم اس ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، خدا کے لیے جلدی کرو، شہلا گھبرا کے بولی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ڈی سلوا کے آنے کا مقصد غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے رابعہ کے ہمراہ ساتھ والے کمرے میں غائب ہوتے ہوئے کہا، لیکن ڈرنا نہیں اور بالکل نارمل نظر آنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے ہوتے ہوئے ڈی سلوا تمہیں غضن نہیں پہنچا سکتا۔ شہلا نے اقرار میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھی جس پر ڈی سلوا مسلسل دستک دے رہا تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ کھول کر اندر پہنچ جانے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ جب شہلا نے دروازہ کھولا تو ہم ڈرائنگ روم سے متصل کمرے کی تاریکی میں روپوش ہو چکے تھے، لیکن ڈرائنگ روم کا پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔